ذریعے سے ہمارے غیر لوگ بھی سنتے ہیں، ان کو بھی کم سے کم پتا چلے کہ اگر مسلمان دھارمک ہے تو ہی از نوٹ رانگ گوئنگ ٹو دا رانگ وے، وہ غلط راستے پر نہیں بلکہ دے آر آن دا رائٹ concept and faith about God. وہ ایک اللہ کے بارے میں صحیح سوچتے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے، کیونکہ ان کی کتابوں کی تعلیمات کو چھپائی گئی ہے نا، نہیں رکھتے نا سامنے، اگر رکھیں گے پول کھل جائے گا، اگر وہ رکھیں گے لوگوں کے سامنے میں تو ان کی دادا گیری ہٹلری نہیں چلے گی نا، اس لیے چھپا کے رکھتے ہیں وہ. تو ہم نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ پہلے تو اپنے مذہبی تعلیم کے بارے میں بتاؤ نا، آپ کے مذہب میں، آپ کے اسلام میں. ہم نے کہا کہ ہاؤ مینی پلرز آف اسلام آر دیئر، اسلام کے کتنے پلر، مطلب اسلام کے کتنے استھمب ہیں، بنیاد اسلام، ارکان اسلام کتنے. انہوں نے کہا کہ مولانا ایمان ہے، انہوں نے کہا کہ مولانا جھوٹ سے بچنا ہے. اب بتائیے. ہم نے کہا واہ بھائی واہ مولانا صاحب، چلے گا آپ سنسکرت میں پوچھنے کے لیے کہ محمد رسول اللہ کے بیٹیوں کے کیا نام ہے، محمد رسول اللہ کے نواسوں کے کیا نام ہے. ہم نے کہا واٹ از نیڈ ٹو نو اباؤٹ دیٹ، واٹ از نیڈ، کیا ضرورت ہے اس کی. یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ اباؤٹ یور ریلیجن، یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ اباؤٹ یور صلاح، you need to religion about your dharm shastra, you need to know about your religious authentic books, you need to educate about your last prophet, you need to know about your the last messenger, about your Quran, about your concept. ہم نے کہا آپ کو ضرورت ہے آپ کے عقیدے کے بارے میں جاننے کی، آپ کو ضرورت ہے آپ کے قرآن کے بارے میں جاننے کی. ہم نے کہا کہ قرآن میں کتنے پارے ہیں. انہوں نے کہا کہ مولانا قرآن میں تو 30 پارے. ہم نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اما یتساءلون کون سے پارے کا نام ہے، کون سے پارے کی شروعات ہے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. بولا مولانا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں کہ سنسکرت پڑھ رہے ہیں؟ بتائیے. اس کو یہی فرق نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ سنسکرت پڑھی جا رہی ہے. ہم نے کہا اما یتساءلون، you don't know about that, it's a part of 30 part of the Quran. ارے 30واں پارہ ہے یہ پاگل. کیوں شوق بھی؟ بولا مولانا ہم کو شوق اس لیے ہوا، آپ چونکہ بہت تیزی کے ساتھ میں کہیں سنسکرت پڑھتے، ہم کو شوق پیدا ہوا. ہم نے کہا کہ سنسکرت پڑھنے کا شوق اگر ہوا ہے تو بہت اچھی بات، لیکن ایک بات بتا دو، سنسکرت پڑھو گے تو اس سے کچھ نہیں ملنے والا، قرآن پڑھو گے تو ثواب ضرور ملے گا. قرآن پڑھو گے تو اللہ ہدایت کے راستے کھولیں گے تمہارے لیے. تو therefore you have to recite and you have to learn, you have to remember about your Quran. دھارمک بنو، قرآن پڑھو، اپنے نماز کے بارے میں جانکاری حاصل کرو، اپنے پروفٹ محمد کے بارے میں جانکاری حاصل کرو. آج ہم لوگ اپنے مذہب کے بارے میں نہ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے. میرے بھائیو، اپنے بچوں کو اپنے مدرسوں میں بھیجیں، اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، اپنے بچوں کو اپنے دھرم کے بارے میں ان کو جانکاری دیں. پہلے دھرم ہے، پہلے مذہب کی تعلیم ہے، تب جا کر ہم اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دیں، ان کو دنیاوی تعلیم دیں تو کوئی دقت نہیں. لیکن پہلے اپنے بچوں کو دھارمک بنائیے، اپنے بچوں کو مذہبی بنائیے. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، اگر کوئی اس کے اوپر ایلیگیشنز لگاتے ہیں تو آپ جواب دیجئے، ان کو کہیے کہ بھارت کا سمویدھان کا وی دا پیپل آف انڈیا پریامبل میں نرپیکش دیش کہا گیا. ہمارا ملک پوری دنیا کے اندر، ہمارا یہ ملک پوری دنیا کے اندر، یہ ڈیموکریٹک کنٹری ان انٹائر ورلڈ، پوری دنیا کے اندر جمہوری ملک کی اٹس مدر، یہ ماں ہے، لوک تنتر کی ماں ہے ہمارے بھارت. اور اسی بھارت کے سمویدھان میں لکھا ہے کہ تم دھارمک بن سکتے ہو، تم مذہبی بن سکتے ہو، ہمارے بچے ٹوپی رکھ سکتے ہیں،
ہمارے بچے کے ہاتھ میں قرآن ہو سکتا ہے، ہمارے بچوں کے دوسرے ہاتھ میں بخاری ہو سکتا ہے، ہمارے بچوں کے ایک ہاتھ میں تلوار ہو سکتا ہے، ہمارے بچوں کے دوسرے ہاتھ میں بھارت کا جھنڈا ہو سکتا ہے، ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں بھارت کا سنویدھان ہوگا، ہمارے ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی تو دوسرے ہاتھ میں بھارت کا جھنڈا ہوگا۔ یہ کون کہتا؟ ہمارا بھارت کا سنویدھان کہتا، اور صاف لفظوں میں کہتا ہے freedom of conscience and profession and practice and propagation of the religion۔ propagation کا مطلب جلسے میں عبداللہ سالم اگر دھرم کا پرچار کر رہا ہے، اسلام کی اچھائی کو لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، تو اٹ مینس propagation of the religion، دھرم کا پرچار کرنا، دھرم کا پرسار کرنا۔ ہاں، لیکن کچھ قانون ایسے بھی ہیں کہ آپ دھرم کا پرچار نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ مورل، دا پبلک مورل اینڈ دا پبلک آرڈر اینڈ دا ہیلتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس جلسے سے، آپ کے دھرم کے پرچار سے اگر کسی پڑوسی کو، کسی نان مسلم کو یا کسی غیر کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، اگر ان کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو پھر آپ یہ دھرم کا پرچار نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے مذہب کا پرچار ان جلسوں کے مجمع میں کر سکتے ہیں کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ، ہمارا مذہب سب سے بہترین مذہب ہے۔ اللہ نے قرآن میں، اللہ سبحانہ و تعالی مینشن ان دا ہولی قرآن، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے لوگو آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے پیغام کی طرف جو تمہارے اور ہمارے بیچ میں اکول ہے، برابر ہے۔ کلمۃ سواء بیننا و بینکم، and between you and us the equal, the word and the line is equal. So come down, so come to worship and join us and worship for one God۔ ایک اللہ کے لیے ایک ایسے کلمے کے طرف آؤ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، کہ ہم کس کے لیے عبادت کریں گے؟ وی ورشپ اونلی ون گاڈ، ہم عبادت کریں گے ایک اللہ کے لیے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے، ہم کسی پیر پیغمبر کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، ہم کسی دیوی دیوتاؤں کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، بلکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اگر کوئی ہندو بھائی ہے تو ایک بھگوان کو مانے، ایک ایشور کو مانے۔ کون سا ایشور؟ برہما، وشنو، شیو۔ نمو برہمنے نمستے وایو، نمو برہمنے نمستے وایو، نمو برہمنے نمستے وایو، نمو برہمنے، برہمن کے سامنے سر کو جھکاؤ۔ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ نمو برہمنے نمستے وایو، اس اللہ کے علاوہ، یعنی برہمن جو ہواؤں کا اللہ ہے، پرماتما ہے، خدا ہے، ایشور ہے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ۔ یہ کہاں کہا گیا؟ قرآن کریم کے اندر کہا گیا، صاف صاف لفظوں میں کہا گیا۔ آج ہم نہیں جانتے ہیں، انگریز لوگ زیادہ جانتے ہیں ہمارے قرآن کے بارے میں، ہماری شریعت کے بارے میں، اس لیے نئے وہ اسکیم لاگو کرتے ہمارے مذہب کو مسخ کرنے کے لیے، ہمارے مذہب میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے مسلم بھائیوں، اگر اس ملک میں زندہ رہنا ہے، اگر اس ملک کے اندر امن اور شانتی کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو دھارمک بنانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو ماڈرن بھی بناؤ۔ شاید میں ایک ایسا بدنام مقرر ہوں جو کہتا ہوں کہ the education, there are two types of education: Islamic education and modern education. Islamic education, it means the Quran and concept, namaz, roza, hajj, zakat, and continue. You have to pay these things, continue regularly, آپ کو ادا کرنا. But the secondly, you have to educate, you have to receive, you have to achieve the modern education, the status of lawyer, the quality of chief justice. آپ کو دنیاوی تعلیمات حاصل کرنی،
آپ کو وکیل بھی بننا چاہیے، آپ کو جج بھی بننا چاہیے۔ بابری مسجد کی کیس لڑنے کے لیے مسلمانوں کے پاس وکیل ہی نہیں تھے۔ پرشانت بھوشن ایک اور ہیں، وہ لوگ ہمارے بابری مسجد کے کیس لڑ رہے تھے، ابھی تو وہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ ہمارے بچے کیوں نہیں لائر بن سکتے؟ ہمارے بچے کیوں نہیں جسٹس بن سکتے؟ نہیں، دیکھیے ہم لوگ ہوتا کیا ہے، ہم لوگ میٹرک کیے، انٹر کیے، بس کام میں لگ جاتے ہیں۔ وہ سوچ لیتے ہیں کہ وی ہیو ریسیوڈ، ہم بہت ساری چیزیں ابھی تک حاصل کر چکے، اسی لیے وہ آگے نہیں جا پاتے، وہ دوسری ہائر اسٹڈیز نہیں پڑھ پاتے۔ نہیں میرے بھائیو، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دولت دی، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے اور سمے دیا ہے، تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو ہائر اسٹڈیز کرائیے۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو اسکول کی بھی تعلیم دیجیے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم